السلام نے آ کر ان کو ختم کیا تھا. اس لیے فرمایا تھا قبر کو پکی نہ بنانا، کچی قبر بہتر ہوتی ہے. قبر کو مقام عبرت رکھنا، جائے عبادت نہ بنانا. قبریں عبرت کے لیے ہیں، عبادت کے لیے نہیں ہیں. اونچے اونچے مزار قائم نہ کرنا. حضرت علی کرم اللہ جیسے فرمایا تھا، مسلم کی روایت ہے، جہاں کسی قبر کے اوپر اونچا قبہ دیکھو اس کو گرا کے آ جانا، چونکہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر بڑے بڑے قبے بنا کر عبرت کو عبادت بنا دیا تھا. اور اچھی قبر وہ ہوتی ہے جو کچی ہو، ٹوٹی پھوٹی ہو، تاکہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد ہے. تو یہ اس دور میں میلہ لگا ہوا تھا، نیا نیا بزرگ فوت ہوا تھا، اس کا عرس لگا ہوا تھا، وہاں یہ دقیانوس گیا ہوا تھا. 7 شہزادے بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور یہ شہزادے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، الگ الگ ریاستوں کے بڑے بڑے لوگ تھے. ایک شہزادہ جب گیا وہاں تو اس نے دیکھا یہ جس بزرگ کا میلہ لگا ہوا تھا، یہ بزرگ کچھ دن پہلے فوت ہوا تھا اور اس کی وہاں قبر تھی. اللہ کی شان کہ یہ شہزادہ اس بزرگ کے دفن میں شریک تھا جب یہ بزرگ دفن ہوا تھا قبر میں. اس نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، اس قبر کو آ کے ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، پھر ماتھا ٹیک کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس بزرگ کا نام لیتے ہیں اونچی اونچی آواز سے، ہمارا یہ مسئلہ حل کرو، ہمارا یہ مسئلہ حل کرو. اس کے ذہن میں 2-4 سوالات نے انگڑائی لی. یہ کہنے لگا جب یہ بزرگ فوت ہوا تھا تو آخری وقت اس بزرگ کو بچانے کی ہم نے بڑی کوششیں کی تھی، اور یہ جو بزرگ تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑی کوششیں کی تھی. اپنے آپ کو یہ بچا نہ سکے، اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے. تو مرتے وقت ان کی کوشش تھی میں فوت نہ ہوں، کبھی دوائیاں، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن اپنے آپ کو موت سے بچا نہ سکے. تو یہ کیسے پاگل لوگ ہیں کہ اگر یہ مشکل کشا ہوتا تو مرتا نہ. حالانکہ اس کے موت کے وقت اس کی بے بسی، اس کے بچنے کی آرزویں ہم نے دیکھی تھی. تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ جب یہ بزرگ فوت ہوئے تھے تو غسل ہم نے دیا تھا، کفن ہم نے دیا تھا، جنازہ جو اس دور کا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، قبر تک اٹھا کے ہم لے گئے تھے، قبر ہم نے کھودی تھی، گڑھا ہم نے بنایا تھا، اس میں ان کو احترام سے پکڑ کے ہم نے لٹایا تھا، ان کے سارے کام ہم نے کیے تھے. اب جب یہ قبر کے اندر چلے گئے تو یہ ہمارے کام کرنے لگ گئے. یہ اس کے ذہن میں کچھ باغیانہ خیال پیدا ہوئے کہ یہ کیسے پاگل لوگ ہیں کہ سارے کام تو ہم نے ان کے کیے تھے. اور ان میں سے بھی کافی لوگ ایسے پھرتے ہیں جو اس وقت عرس پہ ہوئے تھے، جنہوں نے اس کی تجہیز میں، تکفین میں، غسل میں، کفن میں، دفن میں سارا کام انہوں نے کیا تھا. تو کل تک اس کے مشکل کشا ہم تھے، یعنی اس کی مشکل تھی اس کو غسل دیا جائے، اس کی مشکل تھی اس کو کفن دیا جائے، اس کی مشکل تھی اس کو قبر میں ڈالا جائے. تو کل تک اس کے سارے کام ہم نے کیے. آج جب یہ منو مٹی کے نیچے چلا گیا تو آج یہ ہماری مشکلیں حل کرنے لگ گیا. تو اس کو بڑا عجیب لگا، کہنے لگا کیسے پاگل لوگ ہیں. یہ بات اس کے دل میں کھٹ گئی. دوسری بات اس نے دیکھی کہ لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے اس دور کی ایک خاص قسم کی چادریں تھی، اس نام کچھ لکھا تھا کتاب میں بھول گیا. تو بڑی بڑی چادریں لاتے ہیں، رنگین، مکفہ، مسجع، کڑھائی والی، اور یہ لحد کے اوپر آ کے ڈال دیتے ہیں جو وہاں مزار تھا. اور ارد گرد جو زندہ لوگ آتے ہیں اس میں کئی بڑھیا، کئی عورتیں، کئی جوان، کئی بچیاں غربت کی ماری ہوئی وہاں آ رہی ہیں. ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے مناسب کپڑا نہیں ہے، اور یہاں قبر کے اوپر ہزاروں کی چادریں ڈالی جا رہی ہیں. جس نے کہا یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ زندہ لوگوں کو ضرورت ہے تن ڈھانپنے کے لیے، ان کو یہ کپڑا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک قبر کو ڈھانپنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں. چیز میں ہے کہ کیسے یہ سر پھرے سے لوگ ہیں، مینٹل کیس لگتے ہیں. وہ فلاں بوڑھی کھڑی ہے، اس کے جسم کے اوپر پھٹا ہوا لباس ہے، وہ جوان عورت کھڑی ہے، اس کے سر کے اوپر آنچل نہیں ہے، وہ بچی کھڑی ہے، وہ سردی سے ٹھٹر رہی ہے. تو یہ زندہ لوگ مستحق ہیں کپڑوں کے، یا مرنے کے بعد قبریں مستحق ہیں ان کے اوپر وہ چڑھا دیے جائیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ جب فوت ہوئے تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ سے کہنے لگے ایک سلی ثوبی وکفننی بہما، بیٹی میرے اس کپڑے کو دھو دینا جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے، زعفران کا رنگ ہے، اس کو دھو دینا اور مجھے اسی میں دفن کر دینا. تو بیٹی نے کہا ابا جی آپ کے لیے نیا کفن لائیں گے، نئے کپڑے لائیں گے. تو یہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین سے صدیق اکبر رضی اللہ وفات کے وقت کہنے لگے بیٹی ان الحی احوج الی الجدید من المیت، بیٹا زندہ رہنے والے زیادہ مستحق ہیں نئے کپڑوں کے مرنے والوں سے. اما مقصون احسن الکسوہ او مصلوبا اسوا السلب،
بیٹی اگر قبر میں جانے کے بعد اللہ نے رحم کو معاملہ کیا تو یہ پرانے کپڑے اتر جائیں گے، اس کی جگہ اطلس کم خواب کے کپڑے جنت سے آ جائیں گے. اور بیٹی اگر اللہ کے ہاں کچھ معاملہ ایسا نہ ہوا تو مجھے نئے کپڑے بھی پہنا دے، تو یہ تار تار ہو جائیں گے اور جہنم کا کفن مجھے پہنا دیا جائے گا. بیٹا میرے کپڑے مجھے نئے دینے کے بجائے نئے لوگوں کو پہنا دینا، زندہ لوگوں کو. زندہ لوگ مستحق ہیں. تو یہ شہزادہ کہنے لگا کہ وہ بڑھیا مستحق ہے کپڑے کی یا یہ قبر مستحق ہے شنیل کی چادر کی؟ تو کہنے لگے بڑے پاگل لوگ ہیں. یہ دوسری اس کے ذہن میں باغیانہ سوچ آئی. یہ شہزادہ ہے بیٹھا سوچ رہے. پھر تیسرا اس کے ذہن میں آیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے کھبے بن رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن رہے ہیں 50-50 فٹ کی بڑی. تو کہنے لگا یہ مرنے والے تو چلے گئے، اگر یہ بخشے گئے تو اس سے کروڑ گنا بڑا انہیں مہر کہ وہ کفن مبارک کے اوپر گیلا پن نہ آ جائے. تب وہ اگر صدیق رضی اللہ نے دیکھا تو کہنے کہ بیٹا اللہ کے محبوب نے جتنے کپڑوں میں کفن کہا تھا اتنے میں ہی دو. آج تم نے اگر ایک زیادہ کر دیا تو کل ممکن ہے قبروں کے اندر تھان کے تھان رکھ دیے جائیں اور یہ نکال لو نیچے سے. اور یہ تو ہم ایک سنت پوری کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کے محبوب تو اللہ کے ہاں جنت الفردوس میں پہنچ گئے. اور وہ یمنی چادر نکال لی گئی. یہ تو اندر کا حال تھا اور یہاں باہر کیا کر دیا جاتا ہے. لیکن ان باتوں کا فائدہ اس کو ہوگا جو قرآن کے ساتھ چلے گا، جو معاشرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلے گا، برادری کے ساتھ چلے گا، کچی پکی روٹی پڑی ملا کی باتیں سن کے چلے گا، فراڈی قسم کے عزتوں کے قاتل پیروں کی باتیں سن کے چلے گا. ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ان کو چاہے بشک پورا انڈیل کے رکھ دو. تو زندہ لوگوں کی غربت بھی اپنے پاس ہے اور بھوک ننگ بھی. کیسے کہیں کہ اس نے عطا کچھ نہیں کیا، چپ چاپ گھر کے صحن میں فاقے بچھا دیے، اور روزی رساں سے ہم نے گلا کچھ نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں غربت اگتی ہے اور جن کے جسموں پہ فاقہ اگتا ہے اور جن کی جوانیاں بھوک سے پہلے زرد ہو جاتی ہیں. ان کی فکر کرو، ان کی فکر، وہ زیادہ مستحق ہیں. تو دوسرے نے آگے دیکھا کہ عجیب عجیب قسم کے یہاں آ رہے ہیں لوگ، دیگیں چڑھا رہے ہیں، وہاں سے لاتے تھے جیسے اس دور کا رواج تھا، اور وہاں ہٹے کٹے قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، نشئی بھنگی چرسی جس طرح اب کے دور کے ہوتے ہیں، اور دور سرخ و سفید چہرے. یہ کون ہے جی؟ گدی نشین صاحبان بیٹھے ہیں. تو وہاں آ کے دے رہے ہیں اور وہ ہٹے کٹے کھا رہے ہیں. اس نے کہا بہتر تھا اس سے کہ کسی غریب کے گھر دے کے آ جاتے، وہ 3 دن کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا بجائے نشئی بھنگی چرسیوں کو کھلانے کے. وہ زیادہ مستحق تھے، ان کو دیتا جا کر. کتنی بیوہ عورتیں بیٹھی ہیں جن کو شام کی فکر ہوتی ہے اور صبح کی فکر ہوتی ہے. کتنے مزدور جو روزانہ تازہ روٹی لے کے جاتے ہیں. اور فیصلہ آباد میں ایک دن ایک آدمی مولانا طارق جمیل فرمانے لگے، ریڈی کے اوپر سیب بیچ رہا تھا، سیب، اور اس نے صبح صبح ریڈی کے اوپر سیب رکھے ہوئے، وہ پیٹی الٹائی ہوئی، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی، داڑھی اس کی رکھی ہوئی. اب شہر میں پگڑی والا آدمی نظر آ جائے، داڑھی والا آدمی نظر آ جائے تو یہ سارے قدیمہ کے لوگ ہیں، پرانے لوگ اچھے لگتے ہیں نئی تہذیب میں. تو وہ ایک عجیب لگا کہ یہاں شہر میں ایک پگڑی والا، داڑھی والا، سفید داڑھی والا، اور وہ اپنے سیب کو صاف کر رہا ہے اور رو رہا ہے. مولانا فرمانے لگے صبح صبح کا وقت تھا، میں بھی قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا تو وہ اپنے صاف کر رہا ہے اور سو ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں. تو میں اس کے قریب گیا تو میں نے ایک مجھے ویسے بھلا لگا کہ شہر میں پرانے دور کی ایک ثقافت نظر آ گئی جو ہماری اصل تھی. تو میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا بابا خیر تو ہے، رو رہے ہیں. تو اس نے اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں کے ایسے سرخ آنکھیں اور مسلسل آنسو. تو پھر اس نے کہا بیٹا میں ایک غریب انسان ہوں، میری کچھ جوان بچیاں ہیں، بیوی میری فوت ہوگی، میں کہیں سے قرضہ پکڑتا ہوں، ایک پیٹی سیب کھلاتا ہوں اور وہ روزانہ یہاں آ کے بیچتا ہوں. تو شام کو میں کچھ چنے ونے اور کچھ روٹی لے کے چلا جاتا ہوں، یا کبھی ہم لسی وسی روٹی سے کھا لیتے ہیں. اگلے دن پھر میں جا کے وہ ایک اور پیٹی لے آتا ہوں، شام تک وہ بیچ کے پھر وہ لے کے آتا ہوں، اور یوں شام کو اپنی یتیم مسکین بچیوں کے لیے میں خوش کو روٹی ووٹی لے جاتا ہوں. آج میں جب پیٹی لے کے آیا تو اوپر کی تہ صاف ہے اور تینوں کی نیچے کی تینوں تہیں گلی ہوئی پڑی ہیں. تو میں نے جب یہ پیٹی اونڈیلی ہے تو سارے گلے ہوئے سیب نکلے ہیں، کچے سیب نکلے ہیں. تو مجھے اب شام کا وہ بچیاں جوان نظر آ رہی ہیں کہ ان کو کیا کھلاؤں، اور کل کی خالی ریڑھی نظر آ رہی ہے کہ کل ریڑھی پہ کیا رکھوں. تو آنے والے حالات کے خوفناک ایسے اندیشے وہ اس نے میری آنکھوں کو ایسے جھیل کا سامان بنا دیا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ بچیوں کو کھلاؤں تو کل ریڑھی نہیں لگتی، اور ریڑھی لگاؤں تو رات کو فاقہ پڑتا ہے. تو وہ صاف بھی کر رہا ہوں کہ ممکن ہے شام کو کچھ بک جائے، اور رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرا کل اور رات. اب یہ زیادہ مستحق ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں کہ یہاں لاکھوں کے پلر کھڑے کر کے اس کے اوپر ایک مردوں کو سنوار کے رکھ دو.
اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ مستحق ہے کہ گھروں میں جا کے ڈھونڈو کہ سفید پوش مانگ نہیں سکتے، یا یہ کہ وہ عیاش اور زانی اور چرسی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں کے اوپر، اور ان کو جا کے دیگے چڑھا کے آ جاؤ اور ان کے عیاشی میں نمایاں اضافہ کر کے آ جاؤ. امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ آدمی عیاش ہے، بدکار ہے، خلاف فطرت کام کرتا ہے، زانی ہے. یہ جانتے ہوئے اس کو گھر میں بلا کے کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کے زنا میں برابر کا شریک ہے کہ اس نے اس کے گناہ میں اس کو توانائی دے کر کیوں توانائی اس کو فراہم کی. تو بیٹھے ہوتے ہیں سارے ہٹے کٹے، وہاں جا کر کھلائیں گے تو آپ برابر کے گناہگار اور شریک ہو جائیں گے. اس کی بجائے ڈھونڈو، زندہ مقبرے بنے پڑے ہیں یہاں ارد گرد، دیکھو زندہ لوگ اپنی قبروں میں رات کو ایسے نظر آئیں گے. اور نہیں تو کبھی غور سے جا کے دیکھو، اپنے کچن سے فرصت ملے، اپنی گاڑیوں سے فرصت ملے اور کبھی رات کو خاموشی سے چکر لگاؤ تو آپ کو نظر آئیں گے کتنے زندہ لوگ ہیں جو موت کی راہوں پہ چل رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور ہم مرنے والوں کو بلڈ اپ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے ان کے ذہن میں ہے کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں، تو یہ دوسرا شہزادہ بھی وہاں سے اٹھا اور آ کر اس بیری کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا. اس طرح تیسرا چوتھا تک کہ 7 شہزادوں کے ذہن میں یہی مقدس جذبات ہے، فطری جذبات ہے، اور انہوں نے وہاں میلے اور اس کی غلط رسومات کو دیکھ کر واپس انسانی جذبے کے ساتھ اسی جھاڑی کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. اب خاموش بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے شناسائی نہیں ہے. دیکھیے نوس بادشاہ وہاں سامنے کھڑا ہے. بادشاہوں کا مزاج بھی عجیب ہوتا ہے.